الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الله تعالى في كلامه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت فضل کرم احسان ہوا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے لطف و کرم سے عطا فرمایا۔ رمضان کا مہینہ کئی اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے، ان میں ایک بڑی چیز قرآن کا نزول اللہ تعالیٰ نے رمضان میں کیا ہے، اس وجہ سے اس کی عظمت اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے رمضان المبارک میں قرآن پاک کو سننے سنانے کا ماحول بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جاری کیا، جسے ہم تراویح کہتے ہیں۔ ہم نے آج تراویح میں دو سورتیں، ایک سورت مکمل اور دوسری سورت کا تقریباً نصف سنا۔ سب سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ کو سنا۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی ایک مستقل سورت ہے۔ اس سورت کی اہمیت کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو نماز کے ہر رکعت میں فرض کی تیسری چوتھی رکعت کو چھوڑ کر فرض کی تمام رکعتوں میں، نفل واجب سنت کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ سورہ فاتحہ کی اہمیت کی وجہ سے احادیث میں سورہ فاتحہ کو، جسے ہم الحمد شریف بھی کہتے ہیں، کئی نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اس سورت کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، سبع مثانی۔ جو سورت جتنی اہمیت ہوتی ہے اس کے القاب، اس کے نام اس قدر زیادہ ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ صرف آج ہم نے عشاء میں امام صاحب سے 25 مرتبہ سنا ہے۔ عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کو سنا، پھر تراویح کی 20 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کو سنا، پھر وتر کی 3 رکعتوں میں ہم نے سورہ فاتحہ کو سنا۔ سورہ فاتحہ گویا قرآن پاک کا نچوڑ ہے، قرآن پاک کا متن ہے۔ پورا قرآن سورہ فاتحہ کی شرح ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم غور سے دیکھا جائیں تو اس کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ یہ بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، دوسری چیز بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ کی تعریف اور دعا پر یہ مکمل سورت ہے۔ سورت کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ پہلی 3 آیتیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیتیں اللہ کی تعریف پر ہیں۔ آخر کی 3 آیتیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 3 آیتیں بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ درمیان کی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد اللہ کی تعریف ہے، و ایاک نستعین بندہ اللہ سے مدد چاہتا ہے، یعنی دعا کرتا ہے۔ گویا 7 آیتوں میں 3.5 آیتوں میں اللہ کی تعریف ہے، بقیہ 3.5 آیت بندہ اللہ سے مانگتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سورہ
میرے اور بندے کے درمیان منقسم ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا خوانی کی، میری بڑائی بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری بڑائی کی۔ پھر بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا معنی؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا کہ میری عبادت کرتے ہیں، مجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ میرے اور بندے کے درمیان نفس نفس ہے، یعنی آدھا میری تعریف ہے، آدھا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک جب پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے کے لیے وہ ہے جس نے جو مانگا، یعنی بندہ نے مجھ سے ہدایت مانگا، سیدھا راستہ مانگا، میں بندے کو وہ عطا کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے سورہ فاتحہ قرآن پاک کے سب سے پہلے ہونے کی وجہ سے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا۔ فاتحہ کا معنی عربی کے اندر شروع کو کہتے ہیں، فتح یفتح کا معنی کھولنا۔ قرآن پاک کھولیں گے، وہ اوپن کریں گے، وہ اوپننگ سورت یعنی سب سے پہلی سورت جو ہمیں ملے گی یہ سورہ فاتحہ ہے۔ قرآن کے نزول کے اعتبار سے سورہ فاتحہ سے پہلے آیتیں تو اتری، جیسے سورہ علق کی آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق شروع کی یہ 5 آیتیں سب سے پہلی اتری، پورا سورہ نہیں، صرف یہ 5 آیتیں۔ پھر مدثر کی، مزمل کی، اسی طرح نون والقلم سورہ قلم کی بعض شروع کی آیتیں اتری، لیکن پورا سورہ ایک ساتھ مکمل اترا ہے تو وہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے اترا۔ اللہ کے نبی نے اس کو سب سے پہلے رکھا۔ قرآن پاک کی جو ترتیب ہم دیکھ رہے ہیں اسی ترتیب سے قرآن نہیں اترا، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت، کبھی ایک سورہ، جیسے ضرورت پڑتی تھی، جیسے حالات ہوتے تھے اس اعتبار سے قرآن کا نزول ہوتا۔ جب قرآن کا نزول ہوتا اللہ کے نبی کے سینے میں وہ مضامین اور وہ آیتیں اتر جاتی تھی، اللہ کے نبی صحابہ کے سامنے پڑھتے تھے، کاتبین وحی یعنی بعض مخصوص صحابہ جیسے خلفائے اربعہ، اس کے علاوہ زید رضی اللہ تعالیٰ، بہت سے صحابی تھے، ان کو بلا کر اللہ کے نبی لکھواتے تھے، کہتے کہ اس آیت کو اس آیت کے بازو رکھو، اس سورت کو اس سورت کے بازو رکھو۔ یہ پورا سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک کی ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے دی ہے، لوح محفوظ میں اسی طرح ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے جیسے ضرورت پڑتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح آیتوں کو اتارا ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں گے۔ پورے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو 114 جگہ لکھا ہوا ملے گا۔ 113 سورتوں کے شروع میں سورہ توبہ میں لکھا ہوا نہیں ملے گا، البتہ سورہ نمل میں آیت کے تحت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے۔ نزول کے اعتبار سے تو ایک سورہ نمل میں ہے، اس کے علاوہ ایک مرتبہ مستقل بسم اللہ الرحمن الرحیم اترا ہے۔ اسی وجہ سے ہم تراویح میں پورے قرآن میں کہیں نہ کہیں ایک مرتبہ قاری صاحب، حافظ صاحب ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرن پڑھیں گے، کہیں بھی جہاں سہولت ہے کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو نزول کے اعتبار سے اترا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکتاً ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھا ہے، اور سورتوں کے درمیان میں فصل کرنے والی یعنی ایک سورت ختم ہو کر دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، علامت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ سے پہلے
دنیا کے اندر اللہ کے بہت سے نام، چونکہ دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اللہ کے دوسرے ناموں کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے تھے، لیکن اس ترتیب کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے قرآن ہی میں اترا ہے۔ بسم اللہ اترنے سے پہلے الرحمن الرحیم یا دوسرے الفاظ کے ساتھ اللہ سے مدد چاہتے تھے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اترا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کرنے کے لیے کہا۔ بلکہ ہم دیکھیں اسلام کے اندر جو ہمیں اعمال بتائے گئے ہیں، جو کام بتائے گئے ہیں، ان میں اکثر کے شروع میں آپ کو بسم اللہ ملے گا۔ مسجد میں داخل ہونے کی سنتوں میں جیسے دعا پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، سیدھا پیر رکھنا ہے، اعتکاف کی نیت کرنا ہے، وہی ایک سنت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ کہنا۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ العظیم یا بسم اللہ وہاں بھی ہے۔ اسی طرح آپ سفر جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھ گئے تو بسم اللہ کہا گیا، کھانے سے پہلے بسم اللہ، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کہو تو بسم اللہ کہو۔ بسم اللہ کو کی بہت تعلیم دی گئی ہے۔ بسم اللہ کا معنی کیا ہے؟ اسم کا معنی نام کے ہیں، عربی میں اسم نام کو کہتے ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کے صفاتی نام تو بہت ہیں، ان میں ایک حدیث کے اندر 99 آئے ہیں، 90 پر 9 آئے ہیں۔ الرحمن الرحیم الملک القدوس الی آخرہ جو مشہور ہے، آپ کو قرآن کے شروع میں آپ کو تختی میں بھی بہت سے قرآن میں لکھا ہوا ملے گا۔ یہ صفاتی نام ہے۔ صفاتی نام کا معنی اللہ کے اندر یہ صفتیں ہیں، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ حیات دینے والا ہے، اس اعتبار سے صفاتی نام ہے۔ لیکن اللہ کا اصل نام اللہ ہے، اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لایا، بلکہ قرآن نے سب سے زیادہ اللہ کا نام، ذاتی نام اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ تو بسم اللہ کا معنی اللہ کے نام کے ساتھ، ساتھ کے معنی معیت کا معنی، مدد کا معنی، کئی معنی میں آتا ہے۔ ہم جو کام کرتے ہیں وہ کام سے پہلے ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ میں سوتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ میں کھاتا ہوں، اللہ کے نام یعنی مدد کے ساتھ میں سواری میں جاتا ہوں، اللہ کی مدد لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کام میں آسانی کر دیتا ہے۔ رحمان رحیم یہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ رحمان اللہ کے لیے خاص ہے، رحیم تو مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن رحمان جس طرح اللہ ہی کے لیے استعمال ہے، بندوں میں کسی کے لیے اللہ نام استعمال نہیں ہوا ہے، رحمان بھی اللہ کے لیے خاص ہے۔ جس طرح کسی کا نام عبداللہ ہے، اسے عبد ہٹا کر اللہ بلا نہیں سکتے، عبداللہ ہی بلانا پڑے گا۔ اسی طرح عبد الرحمن ہے تو عبد نکال کر نہیں بلانا ہے، رحمان ادھر آ، رحمان ادھر جا، نہیں، رحمان بولیں گے تو اللہ آئے گا، عبد الرحمن کہیں گے، رحمان کا بندہ وہ جس کے لیے نام رکھا گیا وہ استعمال ہوگا۔ رحمان رحیم مبالغہ کے صیغے ہیں، یہ یعنی بہت نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے اس پورے عالم کا وجود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انصاف بھی کرتا تو ہم ہلاک و برباد ہو جاتے۔ رحمان رحیم دونوں اللہ کے لیے ہیں، لیکن رحمان دنیا کے اعتبار سے عمومیت ہے، اللہ دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے۔ اسی رحمان ہونے کی وجہ سے اس کے ماننے والے کو بھی رزق دیتا ہے، سکون دیتا ہے، انکار کرنے والے کو بھی نوازتا ہے۔ رحیم بالآخرہ، اللہ کا رحیم ہونا آخرت میں واضح ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ آخرت میں صرف ایمان والوں پر رحم کرے گی۔ دنیا کا نظام الگ ہے، سب پر اللہ عام عمومیت کو کرتے ہیں، جسے رحمان کہتے ہیں۔ رحیم خاص صیغہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر رحم کریں گے۔ آخرت میں موت کے بعد جو ایمان کے بغیر چلا جائے گا، اللہ کی رحمت اس پر نہیں ہوگی۔
سورہ فاتحہ چونکہ بہت اہم سورت ہے، شروع کی 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریف کوئی کسی کا کرے، اصل میں وہ تعریف اللہ کی ہے۔ ایک خوبصورت مسجد دیکھے، ایک مینارہ دیکھے، گنبد دیکھے، کوئی بھی اچھی عمارت دیکھ کر تعریف کرتا ہے تو وہ تعریف اللہ ہی کی ہوگی، یعنی وہ اگرچہ وہ کرنے والا میستری ہو یا کسی مالدار نے وہ مسجد بنایا ہو، جیسا بھی ہو، لیکن وہ مال اللہ نے دی ہے، وہ ہنر اللہ نے دی ہے، وہ کاریگری اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، تو تعریف کوئی کسی کی کریں، سب سے پہلے وہ تعریف اللہ کے لیے جائے گی، اس کے بعد مخلوق کے لیے منتقل ہوگی۔ اسی کو کہا گیا الحمدللہ، تمام تعریفیں چاہے قولی ہو اور فعلی ہو، جیسی بھی تعریف ہو اللہ کے لیے ہیں۔ کون ہے اللہ؟ رب ہے۔ رب کا معنی پالنہار۔ پالنہار کسے کہتے ہیں؟ جس کی جو ضرورت ہے وہ دینے والا، جس کی جو ضرورت ہے۔ بچپن میں بچے کو دودھ کی ضرورت تھی، اب ماں کے چھاتی سے دودھ لینا تھا، وہاں دانتوں کی ضرورت نہیں تھی، دانت نہیں دیا، بچے کو سکھا کر بھیجا، دنیا میں آیا ایک دم معصوم ہے، کچھ بھی اسے معلوم نہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ میں ماں کی چھاتی کو لوں گا تو میرا رزق مجھے ملے گا، میرا دودھ مجھے ملے گا، تو اسے کہتے رب، پالنہار، ضرورت کو پورا کرنا۔ چوزا جو مرغی کا بچہ ہے، آتے ہی اللہ نے اسے سکھایا کہ تو اپنے دانے کو چن، چنانچہ مرغی اسے نہیں کھلاتی۔ کبوتر کا بچہ چونکہ اللہ نے اسے کھانے کی صفت نہیں دی، اس کی ماں کے اندر ممتا ڈالا، چنانچہ وہ دانوں کو چن کر اسے کھلا رہی ہے۔ یعنی جس کی جو ضرورت ہے، جیسی ضرورت ہے، پورا کرنے والے کو رب کہتے ہیں، جو کیا ہے؟ عالمین کا رب ہے۔ عالمین دنیا کا ایک عالم ہے، آخرت کا ایک عالم ہے، سمندر کا ایک عالم ہے، جنگلات کا عالم ہے، تمام عالم کا رب اللہ ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر کہا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ آج کا مالک بھی اللہ ہے، لیکن آج کئی مجازی خدا مل جائیں گے، کہنے والے مل جائیں گے، میں نے کمایا، میرا مال ہے، میرا گھر ہے، لیکن قیامت میں صرف اللہ کی وحدانیت، اللہ کا جبار ہونا، مالک ہونا واضح ہو کر آ جائے گا، اس لیے کہا گیا قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پھر بندہ اللہ سے التجا کرتا ہے، اللہ کی تعریف کر کے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اور مدد بھی اللہ ہی سے چاہنا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، نستعین کا معنی ہم مدد چاہتے ہیں، وَإِيَّاكَ تجھ سے، یا اللہ میں تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ پھر 3 آیتوں میں دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ پورا قرآن اس کی تفسیر ہے۔ بندہ سیدھا راستہ پوچھتا ہے، اللہ پورا قرآن کو اتار دیا، الف لام میم سے من الجنت والناس تک پورا قرآن وہی سیدھا راستہ کی تشریح ہے۔ اسی قرآن کی تشریح حدیث ہے، صحابہ اکابرین کی زندگی ہے۔ تو بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ہدایت کا راستہ دکھا۔ پھر 2 جماعت سے دورگی اختیار کی گئی۔ اللہ کے نبی سے پہلے دنیا میں اہل کتاب میں سے ایک یہود آئے، ایک نصارہ آئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور اس پہ بے شمار نبی اس خاندان میں آئے جسے بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، قوم نے ان کی قدر نہیں کی، ان نبیوں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا، تو یہود گمراہ ہو گئے اور ہدایت سے دور گئے، اللہ کا غصہ ان پر آیا اور نصارہ راستے سے بھٹک گئے۔ اس
آیت میں سورہ فاتحہ کے آخر میں بندہ دعا کرتا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی نبیوں کا راستہ اور صالحین کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ، انعام علیہم۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ راستہ مانگ کر پھر کہتا ہے اللہ ہمیں اس راستے پر نہ چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضال، جو جن پر تیرا غصہ ہوا یہود کے راستے سے ہمیں بچا لے، ولا الضالین، ضال گمراہ کے راستے سے بچا لے۔ اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے، آمین کہنا سنت ہے۔ قرآن پاک انفرادی پڑھے، نماز میں پڑھے، انفرادی نماز میں پڑھے یا جماعت کی نماز میں پڑھے، جب بھی ہم سورہ فاتحہ کو سنیں تو اس کے آخر میں پڑھیں یا سنیں، پڑھیں تو پڑھنے کے بعد آمین کہنا سنت ہے، سنیں جیسے امام والضالین کا ہے آمین۔ آمین کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، ایسا ہی ہو، یعنی یہ جو پورا ہدایت کی دعائیں مانگی جاتی ہے ایسا ہی ہو۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے۔ قرآن پاک میں 114 سورتوں میں سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر بہت سے احکامات، مسائل کو بتایا گیا ہے۔ شروع میں قرآن کی حقانیت کو بتا کر ایمان والوں کے صفات بتائے گئے، پھر کافروں کے بارے میں تذکرہ آیا، 13 آیتوں میں منافقوں کا تذکرہ آیا، یعنی کچے ایمان والے جو پکے ایمان سے دور ہوتے ہیں، سچے ایمان والوں کا تذکرہ آیا۔ بقرہ کا معنی گائے کے، بقرہ کا معنی گائے کے، جیسے فاتحہ شروع میں ہونے کی وجہ سے فاتحہ سورہ کا نام رکھا گیا، بقرۃن گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے تقریباً آدھا سورت کے اندر اہل کتاب کا تذکرہ ہے، یہودیوں کا تذکرہ ہے اور ان کے نبیوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں گائے کا بھی تذکرہ آیا۔ وہ لمبا واقعہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، قتل کر کے الزام دوسرے پر ڈال دیا، قاتل کون ہے معلوم نہیں ہوا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ نے کہا کہ ایک گائے کو ذبح کریں اور اس گائے کے ذبح کیے ہوئے گائے کے ایک حصے کو لے کر اس مردے پر ماریں تو مردہ کہے گا۔ معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، نبیوں سے معجزہ دکھاتا ہے، اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اس مناسبت سے بقرہ یعنی گائیں اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ سورتوں کا نام اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے رکھتے تھے، کبھی پورے سورت کے اندر وہی مضامین ہوتے ہیں، کبھی مختصر تذکرہ ہوتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کے اندر چند آیتوں میں اس گائے کا تذکرہ ہے، چنانچہ گائے کو ذبح کر کے اس گائے کے ایک حصے کو لے کر اس مردے پر مارتے ہیں، وہ مردہ زندہ ہوتا ہے، اٹھ کر کہتا ہے مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، پھر مر جاتا ہے۔ وہ تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے، اس مناسبت سے بقرہ کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر قرآن کی حقانیت کے بارے میں بھی بتایا گیا، فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تم کو شک ہو ہمارے بندے پر جو آیت اتری تو تم بھی اس طرح کی آیت لے کر آؤ۔ پوری دنیا آج تک 1400 سال سے یہ قرآن کی ایک آیت بھی پیش کرنے سے عاجز ہے۔ قرآن کے اندر ایسی رحمتیں، برکتیں، بلاغت، فصاحت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ اسی طرح انسان کے وجود کا جو سبب بنا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ، وہ بھی سورہ بقرہ کے اندر بھی آیا ہے اور سورتوں میں بھی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا، کیا کیا باتیں ہوئی۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا بھی تفصیلی واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی اس صورت کے اندر تذکرہ ہے۔ وہیں قرآن سے متعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعنی یعقوب علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے شمار ہوتے ہیں، انہی کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ جب وہ انتقال ہو رہے تھے، انتقال سے پہلے اپنے بچوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے کہا ہمارے باپ دادا
یعنی یعقوب علیہ السلام کے ابا اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے ابا ابراہیم علیہ السلام، وہ پورا خاندان نبیوں کا خاندان تھا. کہا کہ اس کے دین پر، اسی شریعت پر چلیں گے. تو علماء یہاں لکھتے ہیں ہر باپ کی آواز ہو کہ میرے بعد میرے بچے کیسے دین پر رہیں، شریعت پر رہیں، جمے رہیں، استقامت کے ساتھ لگے رہیں، یہ فکر ہونا چاہیے. جیسے یعقوب علیہ السلام انتقال کے وقت فکر کیے ہیں، اگر ہم بھی اپنی نسلوں کی فکر کریں گے کہ ہمارا بچہ بھی قرآن پڑھے، قرآن کو سمجھے، دین کو سمجھے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنے، اس کے لیے ہمارے اندر بھی دین آئے، نسلوں میں دین آئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مبارک مہینہ بھی عطا کیا ہے. اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے روزے کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، صدقہ خیرات کے ساتھ گناہوں سے بچ کر رہیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان کے برکات سے مالا مال کر فرمائے گا. سورہ بقرہ کی اور بھی آیتیں ہیں، اللہ توفیق دے، آگے اس کا خلاصہ بتایا جائے گا. پوری آیتوں کا مضمون تو بتا نہیں سکتے، اہم بعض آیتوں کا خلاصہ بتا دیا جاتا ہے، کیونکہ سوا پارہ کی ترتیب ہے کہ تھوڑے وقت میں اس سوا پارہ کی ہر آیت کی تشریح بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ ترجمہ بھی کرنا ناممکن میں ہو جائے گا. اہم آیتیں جو کچھ مضامین ہوتے ہیں اس کو بتا دیا جاتا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے قرآن کے اندر کیا ہے، اللہ کے کلام کے اندر کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کے برکات سے مالا مال فرمائے، ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے. اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم بارک لنا فی رمضان، اللہم بارک لنا فی رمضان، وفقنا بالقیام والصیام وتلاوت القرآن آناء اللیل واطراف النہار. اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمہ منا متقبلا. اللہم سلمہ لنا متقبلا، اللہم تسلم لنا متقبلا. اللہم اغفر لی ولوالدی ولأستاذی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ. سبحان اللہ.